اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باپ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ امام شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یوں پیش کرتے ہیں سلام عقیدت کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج ماہ ذی الحجہ میں آخری عشرے میں گزشتہ ہفتے ہم نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوء ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور انشاءاللہ آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یقیناً یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین ہمیں پہنچانے والے رسول اللہ ہے، لیکن رسول اللہ نے ڈائریکٹ ہم تک یہ دین نہیں پہنچایا، بلکہ حضور کے وہ اصحاب، حضور کے وہ ساتھی کہ جنہیں میرے آقا نے کہا کہ جس نے سنا اس نے سنا، اور جس نے نہیں سنا تم اس تک کہ میری بات پہنچا دو۔ تو یہ ان صحابہ کا صدقہ ہے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اور صحابہ اکرام میں اہل سنت و جماعت کے اگر مطابق آپ دیکھیں تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سے سوال ہوا۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم کوفہ کے رہنے والے تھے، اور کوفہ میں شیعوں کی ایک اچھی تعداد تھی، رافضیوں کی۔ تو امام اعظم سے سوال ہوا کہ اہل سنت کون ہے، اہل سنت کسے کہیں گے، اہل سنت کسے جانیں گے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حب الختنین، فضیلت الشیخین، ومسح علی الخفین یا مسح الخفین۔ یہ تین باتیں امام نے فرمائی کہ اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر کو اور عمر کو افضل مانے اور عثمان سے اور علی سے محبت کرے، اور موضع پر مسح کو جائز سمجھے۔ ایک فکری مسئلہ ہے، سفر میں ہو تو 3 دن، اور اگر مقیم ہے تو 1 دن چمڑے کے موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے اگر اس نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں۔ اب یہ جو بات حضرت امام اعظم نے فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بات اڑانے لگے تھے کہ نہیں،
کوئی ابو بکر سے بھی افضل ہے، کوئی عمر سے بھی افضل ہے، لیکن سن لو پوری کائنات میں جماعت صحابہ میں اگر کسی کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے تو وہ ذات عمر فاروق اعظم کی ہے۔ اور عمر فاروق اعظم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں ذرا شروع سے دوں، آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب اور وجہ کیا ہو؟ آپ کو مکے کے مشرکین نے برگلایا، کہا ایک آدمی کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، برادریوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اے عمر کیا یہ اچھی بات ہے؟ ہم پہلے کتنے اچھے رہتے تھے مل جل کر، یہ ایک آدمی کیا آیا ہے، اس نے ہمارے گھروں میں ٹکڑے کر دیے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بہن کو بھائی سے جدا کر دیا، چچا کو بھتیجے سے، ماموں کو بھانجے سے۔ تو اے عمر کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہماری برادری ٹوٹ رہی ہے، ہمارا کنبہ ٹوٹ رہا ہے، قریش میں اختلاف ہو رہا ہے؟ تو حضرت عمر سچے سیدھے انصاف پسند نوجوان تھے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کرنا کیا ہے پھر؟ تو کہا کہ کیوں نہ اس ایک آدمی کا ہی کام ختم کر دیا جائے تاکہ پھر جھگڑا آگے بڑھے ہی نہیں۔ آج بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جب آپ حق کی بات کرو، حق کا پیغام دو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس ایک آدمی کی وجہ سے محلے میں فساد ہو رہا ہے، اس ایک آدمی کو چلا دو۔ لیکن یاد رکھو وہ آدمی چل بھی جائے نا تب بھی فساد تو اپنی جگہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ فساد کی وجہ ایمان اور کفر ہے۔ وہی بات کہا عمر فاروق اعظم نے کہا اگر یہ بات ہے تو ابھی میں کام کیے دیتا ہوں، مکے میں امن ہو جائے گا۔ آپ تلوار لے کر کے نکلے اس ارادے سے کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے کہ ان کا کام تمام کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں جب راستے میں آپ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام نعیم غالباً، انہوں نے کہا عمر کیا بات ہے، بڑے جلال میں نظر آ رہے ہو، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ کہنے لگے سب ٹھیک ہے۔ کہا کہاں چلے؟ کہا جس ایک آدمی کی وجہ سے پورے مکے میں فساد ہو رہا ہے اس آدمی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ کہا عمر بڑی بڑی باتیں بعد میں کرنا، پہلے ذرا جاؤ اور اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ دونوں بھی اسی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تم اپنے گھر کو تو نہیں سنبھال سکے اور تم چلے ان کا کام تمام کرنے کے لیے۔ اب جلال میں تو تھے۔ حضرت عمر کا ڈائریکشن چینج ہوا، اب کہا رسول اللہ کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤں گا۔ بہن کے گھر گئے اور بہن اندر موجود تھے، ایک صحابی موجود تھے جو قرآن پڑھا رہے تھے۔ پہلے کچھ دیر تو وہ باہر کھڑے رہ کر کے قرآن انہوں نے سنا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جب دیکھا تو دو
شخص ہے تو ان کے بہنوئی اور ایک صحابی اور بہن، کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے، کیا ہے بتاؤ، کہاں چھپا دیا وہ چیز جو پڑھ رہے تھے؟ یہاں تک کہ جب انہوں نے منع کیا تو عمر فاروق اعظم نے اس صحابی کو بھی مارا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور اپنی بہن کو بھی مارا، اور اتنا مارا کہ ان کی بہن بھی زخمی ہو گئی، خون نکلنے لگا، ان کے بہنوئی بھی زخمی ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں، ان کی بہن نے کہا اے عمر تم کیا سمجھتے ہو، تم اس طریقے سے ہمیں ڈرا کر کے مار کر کے اسلام سے دور کر دو گے؟ کہا ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نہ آج ہم اس کا دامن چھوڑیں گے، نہ مرتے دم تک اس کا دامن چھوڑیں گے، اور تم سے جو بنے کر لو، تم جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن ہم محمد عربی کا دامن چھوڑنے والے نہیں، ہم ایک خدا کو مانتے رہیں گے، ہم معبودان باطل کو جھٹلاتے رہیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سکتے میں آ گئے، کیوں؟ کیونکہ بہن نے کبھی زندگی میں مزاج کو دیکھتے ہوئے عمر فاروق اعظم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی، اور پھر مار کھانے کے بعد اونچی آواز سے بولا، ورنہ پٹنے کے بعد تو ہر آدمی بہت جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ہاں، کئی لوگ تو حق سے بھی پھر جاتے ہیں مار کھانے کے بعد، لیکن اللہ جسے استقامت دے۔ بہن کے یہ جملے جب حضرت عمر نے سنا تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ جو میری بہن بول رہی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے۔ حضرت عمر کو اسی وقت اندازہ ہو گیا، اپنی بہن کی استقامت کو دیکھ کر ان کے دل میں اسلام کے نور کی کرن پہنچ گئی، وہ اسی وقت سمجھ گئے۔ اور سنو دوستو، ہمیشہ یاد رکھو، جو منافق ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے نا، وہ گول گول باتیں کرتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے تو اسے چاہے مارو، زد و کوب کرو، کچھ بھی ہو جائے، وہ مار بھی کھاتا ہے تب بھی حق کو بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتا ہے، اور یہی ایمان کی پہچان ہے۔ یاد رکھیں، وہ ایسا نہیں کہ یار مار پڑ رہی ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے پالا بدل دو، نہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ آج جو میری بہن یہ بول رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی طاقت ہے، اور وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ اسلام کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ محبت مصطفیٰ کی طاقت تھی، اور پھر کچھ قرآن کی آیتیں جو انہوں نے سن لی تھی، تو اس قرآن کی تلاوت نے بھی اپنا کام کر دیا تھا، اور فوراً اپنی بہن کو چھوڑتے ہیں، اپنے بہنوں کو چھوڑتے ہیں، سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور اس وقت دار ارقم میں تھے، ابھی اس وقت وہ دار ارقم جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان کا حصہ بن چکا ہے، لیکن میں نے الحمدللہ اس کی زیارت کی ہے جب اسے صفا مروہ کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، وہاں پر جو ہے وہ زمزم کی سبیلیں وغیرہ لگتی تھی۔ دار ارقم کی طرف حضرت عمر بڑھے، اب جب بڑے ہاتھ میں تلوار ہے، اندر خبر دی گئی عمر آ رہے ہیں، آقا نے کہا عمر آ رہے ہیں، آنے دو۔ امیر حمزہ موجود تھے، حضور
امیر مدینہ، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اس وقت، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو فبیہا، اور اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کاٹ دو۔ یہ ہے اللہ کا شعر جسے امیر حمزہ کہتے ہیں، حضرت امیر حمزہ سبحان اللہ، سید الشہداء، جنہیں میرے مصطفیٰ نے سید الشہداء۔ ایک صحابی سمجھ گئے، کیوں؟ کیونکہ بدھ کے دن میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم عید الاسلام بالعمر او عمر۔ مکے میں دو عمر ہیں، ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب۔ اے اللہ، ان میں سے جو تجھے پسند ہے تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دیکھیے، جس کو بھی عزت ملی ہے نا وہ اسلام سے ملی ہے۔ آپ کو عزت اسلام نے دی ہے، مجھے عزت بولو نا یار، آپ کو شک ہے کہ اس بات میں؟ آپ کچھ لوگ آج کل نام بھی بدل رہے ہیں، داڑھی تو کٹاتے ہی ہیں تاکہ لوگ پہچانے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور کچھ لوگ نام بھی ایسے رکھتے ہیں بیچ والے تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم کون ہیں۔ لیکن سنو، خدا کی قسم، جسے عزت ملی ہے اسے اسلام کے ذریعے عزت ملی ہے۔ تنہا عمر بن خطاب وہ ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اسلام سے عزت حاصل کرنا اور ہے، اسلام کو عزت دینا اور ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے صحابی تھے، جتنے صحابی، وہ سب کے سب مرید رسول تھے، اور عمر بن خطاب مراد رسول تھے، مراد رسول تھے۔ اور پھر سنو، انتخاب کس کا؟ رب کا انتخاب۔ حضور نے اللہ کو دو آپشن دیے، لیکن اللہ نے پسند عمر کو کیا۔ اسی لیے تو حضور نے کہا نا عمر کو آنے دو، ورنہ عمر کا مزاج مکے کا کون نہیں جانتا، کوئی آدمی نہیں جانتا۔ لیکن حضور نے جو کہا نا عمر کو آنے دو، اب جناب عمر آئے، اور آنے کے بعد کوئی بات نہیں، ہاتھ سے تلوار گری مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا۔ اور پھر جب ایمان قبول کیا، اس وقت سے لے کے آخری دم تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ رہا کہ ایک ایک لمحہ ایک ہی فکر تھی کہ اسلام کو آگے کیسے بڑھایا جائے، دین کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب ایمان قبول کرتے ہیں، اور ایمان قبول میں کہ ہر کسی کا مزاج ایک جیسے نہیں ہوتا۔ ایمان قبول کرتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ آقا نے فرمایا ہمارا دین سچا ہے۔ کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ کہ ہمارا رب بھی سچا ہے۔ کہ جب ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا رب سچا، آپ سچے رسول، پھر آقا یہ چھپ چھپ کر کے عبادت نہیں ہوگی، اب عبادت ہوگی تو کھلے آسمان کے نیچے ہوگی، صحن کعبہ میں جا کر کے اذان بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ اور پھر ہوا کیا؟ یہی ہوا نا، دو صف تھی، ایک صف میں آگے امیر حمزہ، دوسری صف میں آگے عمر بن خطاب، اور یہ 40ویں مسلمان بنے، 20 کی صف تھی، 40ویں سے روکنے چلے تھے، خود 40ویں بن گئے۔
40वें से रोकना ये अलामात कुफ्र में से है। अब 40वें खुद बन गए। अब जब पहुंचे ना, अल्लाह अकबर, ये पहली नमाज है जो मरहूम मिन्नत है उमर बिन खत्ताब की, जो काबे के साए में सजदा किया जाता है। और याद रखो दोस्तों, कयामत तक जितनी नमाजें काबे के साए में पढ़ी जाएगी उसका सवाब पढ़ने वाले को भी मिलेगा और जिसने आगाज किया उस उमर बिन खत्ताब को भी मिलेगा, उस उमर बिन खत्ताब को भी मिलेगा। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमेशा याद रखें, ईमान जिस चीज का नाम है ना, वो यकीन को कहते हैं। और यकीन और सच्चाई सब चढ़ करके बोलती। सच बोलने वाला आदमी कभी गमकता नहीं। हक बोलने वाला मेजे पे चढ़कर भी हक बोलता है, डाल पर चढ़कर भी हक बोलता है। एक मर्तबा मुझसे किसी ने पूछा कि हम अक्सर देखते हैं कि ये फिलिस्तीन के मुसलमानों को जब फांसी दी जाती है या इन पर गोली चलाई जाती है या बच्चों को अरेस्ट किया जाता है या औरतों को अरेस्ट किया जाता है, हरेसमेंट किया जाता है, तो ये मुस्कुराते क्यों? हम और आप तो थोड़ी थोड़ी बात पे रोने लगते हैं, मुंह बिगाड़ लेते हैं, लेकिन ये हंसते क्यों हैं? तो मैंने उन्हें कहा था, वो उन्हें चिढ़ाते हैं। तुम ये सोचते हो कि तुम जुल्म करके हमसे इस्लाम छुड़ा दोगे? नहीं, हम तो खुशी खुशी सजा सहने के लिए तैयार है, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई, किसी मोहल्ले में थोड़ा सा अगर कुछ मामला बिगड़ता है ना, लोग मोहल्ला छोड़ करके दूसरी जगह घर दे देंगे, लेकिन कुर्बान जाए उन मुसलमानों को। एक अरसे से जुल्म सह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? या तो फिलिस्तीन आजाद होगा या हमारी कब्रें यही बनेंगी। इस जमीन को हमने छोड़ी, ये जज्बा होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में मुसलमानों को अल्लाह ने फिलिस्तीन की जमीन अता की। हजरत अबू तलहा, अबू उबैदा बिन जर्राह, ये तमाम सहाबा मौजूद थे जब ये जंग जीतते जीतते फिलिस्तीन की सरजमीन में दाखिल हुए। तो उस वक्त ईसाइयों की वहां हुकूमत थी। जब ईसाइयों की हुकूमत थी तो ईसाइयों ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा कि अबू उबैदा बिन जर्राह, हम कुछ शराइत के साथ मस्जिद अक्सा मुसलमानों को देने के लिए तैयार हैं। हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी बात यह है कि हम मस्जिद अक्सा की चाबी उसको देंगे जो आपका बादशाह है, जो आपका अमीर है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने एक नौजवान को आगे किया कि वो कुरैश का नौजवान है और कुरैश का नौजवान है और अपने कबीले का अमीर भी है। अब जब उन्होंने उसको देखा, पहले ये नहीं, वो जो तुम्हारे सबसे बड़े अमीर हैं, तभी हम फिलिस्तीन देंगे मुसलमानों, वरना नहीं। तो आपने एक मकतूब लिखा हज़रत उमर बिन खत्ताब के नाम, कहा, ऐ उमर, आप यहाँ तशरीफ ले आए, क्योंकि यहाँ के जो पादरी और जो बड़े बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका कहना यह है कि वो आपके हाथ में चाबी देना चाहते हैं मस्जिद अक्सा की, बैतुल मुक़द्दस की, यरूशलेम की।
حضرت عمر نے مکتوب پڑھا، کوئی پروٹوکول نہیں، صرف ایک غلام کو اپنے ساتھ لیا، غالباً عاصم تھے، ایک اونٹ، ایک غلام، تھوڑا سا سامان راستے کے لیے، اور چل دیے مدینے سے مسجد اقصیٰ کی طرف، چل دیے، غالباً 2 یا 3 مہینے کا سفر، مسافر۔ اور کیفیت کیا ہے کہ کبھی تینوں آرام کرتے ہیں، کبھی غلام اوپر ہوتا ہے، عمر فاروق اعظم ناقہ کی رسی پکڑ کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی عمر فاروق اعظم اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور نیچے ناقہ کی رسی پکڑ کر کے غلام چل رہا ہوتا ہے۔ چلتے 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 فلسطین پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی عرض مقدس میں قدم رکھا تو وہاں پانی بھرا ہوا تھا، چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ حضرت عمر کا کوئی لباس بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دیکھ کر لوگ سمجھے کہ یہ کوئی بادشاہ، سادہ لباس، تہبند شریف پہنتے، اور جو کپڑا تھا کم و بیش 17 پیوند لگے ہوئے تھے اس میں۔ اب آپ نے دیکھا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ آ رہے ہیں۔ ان کا دماغ میں یہ تھا کہ جیسے بڑے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، لیکن یہاں حال کیا ہے کہ ایک اونٹ ہے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ باری غلام کی تھی، عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہے، ناقہ کی۔ اب جیسے ہی فلسطین قریب آیا، وہ تالاب آیا، تو حضرت عمر نے سوچا میرے موزے بھیگ نہ جائے، موزے اتار کر کے کعبے پہ ڈال دیے۔ تو آپ دیکھیں، ایک تو سادہ لباس، 17 پیوند والے کپڑے، اب موزہ بھی ڈال دیا کعبے پہ، کیسا لگ رہا ہوگا؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کون آ رہا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ کیا؟ عمر تو نیچے ہے، غلام اوپر ہے، بھاگتے ہوئے گئے۔ کہا حضور یہ کیا؟ آپ کو اوپر ہونا چاہیے تھا، غلام کو نیچے۔ کہا باری اس کی تھی، میں کیا؟ اور حضور یہ آپ کا لباس اور یہ آپ کی جلال میں آ گئے حضرت عمر، اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تم سابقون اولون میں سے نہ ہوتے تو میں تمہیں تمہارے اس جملے پہ کوڑے لگاتا، سزا دیتا۔ اور سن لو، عمر کو عزت لباس سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ یاد رکھو دوستو، کچھ لوگ سمجھتے ہیں دولت عزت کی وجہ ہوتی ہے، کچھ سمجھتے ہیں علم عزت کی وجہ ہوتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اقتدار عزت کی وجہ ہوتی ہے۔ نہیں، عزت کی وجہ اسلام ہے۔ اور انہوں نے رسول اللہ سے یہ سیکھا تھا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ اب وہاں حال کیا ہے معلوم ہے؟ وہ پادری آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان میں عمر کون ہے، غلام کون ہے، عمر کون ہے، غلام کون ہے۔ جو صحابی جانتے تھے انہوں نے کہا بھائی جو ناکے کی رسی پکڑ کے نیچے چل رہا ہے وہی عمر بن خطاب مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل زمین پر جن کا حکم چلتا ہے، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو لرزہ بردان کر دیا، یہ 2 عمر ہے۔ کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ پادری نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پادری نے اعلان کیا خدا کی قسم
مسجد اقصیٰ کے اصل وارث یہی لوگ ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے اپنی پرانی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو امیر اس حال میں آئے گا کہ غلام ناکے پر ہوگا اور وہ نکیل پکڑا ہوگا وہی مسجد اقصیٰ کے وارثین میں سے. اللہ. اور دیکھیے یہ فکر کہاں سے ملی تھی. آج تو اگر کھانے کو نہیں ملے نا تو لوگ ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سنو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کھجور کی چٹائی اور آقا علیہ السلام نے جب کروٹ بدلی تو آقا کی پیٹھ شریف پر اس وقت کپڑا نہیں تھا. کھجور کی چٹائی کے جو نشانات تھے وہ آقا علیہ السلام کی پیٹھ پر. حضرت عمر حضور کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر رو رہے ہیں. دوستو نرم گدے پہ سوتے ہیں, اے سی والے کمرے میں سوتے ہیں, فین بنا ہمیں نیند نہیں آتی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اسلام کا جذبہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ سوتے. کبھی تو تکیہ نہیں ملتا تو اپنے دائنے ہاتھ کا جو ہے وہ تکیہ بنا دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی. آقا نے دیکھا عمر رو رہی ہے. دیکھیے یہ مزاج حضرت عمر کو کہاں سے ملا تھا. ایک ہی فکر اسلام کو سربلند کرتا ہے. ہم تو خادم ہیں اسلام. آقا اٹھے, دیکھا عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو. عمر رونے کی وجہ کہ یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کیسر و کسریٰ اپنے نرم نرم مخملی بستر پر آرام کرے اور آپ اللہ کے محبوب آپ کھجور کی چٹائی پر سوئے اور نشانات آپ کے پیٹھ شریف پر پڑے. آقا میں یہ دیکھ کر رو رہا ہوں. آقا نے کیا جواب دیا؟ سنو مسلمانوں, غریب ہو جانا, بھکاری بن جانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مالدار ہو, لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا. میرے نبی کے جملے سنو. آج آدمی امیر بننے کے لیے معاذ اللہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام. کئی ایسے مسلمان ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں. استغفر اللہ. سنو تو حضرت عمر کے آنسو میرے آقا نے دیکھے تو فرمایا اے عمر کیا تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ اے عمر کیا تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں جنت ہے اور ہمارے لیے مرنے کے بعد جنت ہے. اور کما قال علیہ السلام. سمجھ میں آئے؟ ان کے لیے دنیا کا عیش ہے, وہ دنیا میں مزے کرے. اور ایک اور حدیث ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. بھیا ہم قیدی ہیں, اور قیدی بھی ایسے ویسے نہیں ہیں, ہم قیدی بھی ہیں تو پریم قیدی ہیں. ہاں, اور ہمارا پریتم مدینے والا ہے. ہم مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہیں. ہاں, ہمارے ہاتھوں میں اور بیڑوں پیروں میں زنجیریں قانون مصطفیٰ ہے اور ہم آقا کی زلفوں کے اسیر ہیں. دوستو ہم قیدی ہیں, اور قیدی کیسی زندگی گزارتا ہے؟ جو ملا کھا لیا, جہاں سلاؤ سو گیا.
جتنی جگہ ملی اتنی جگہ میں وقت گزار دیا. دوستو یاد رکھو یہ دنیا ہمارے لیے نہیں، دھوکہ ہی ہے، دھوکہ ہے. یہ کب کس کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی. ہاں کب کس کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی. کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. کسی کا منصب، کسی کی عزت، کسی کی دولت ہمیشہ کے کلو من علیہا فان، ہر چیز بنا ہونے والی ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے. کیوں اس فانی دنیا کے چکر میں آ کر اللہ و رسول سے پیٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ و رسول کو پیٹ دکھا رہے ہیں. سمجھ جاؤ، آ جاؤ دین کی طرف. اور پھر دیکھو نا، جب کوئی اللہ و رسول کا وفادار ہو جاتا ہے پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کی ہر بات پوری کر دیتا ہے. یہ عمر بن خطاب وہ ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرآن کی 19 یا 21 آیات وہ ہے کہ عمر فاروق اعظم نے کوئی بات کہی، اللہ کو عمر فاروق اعظم کا وہ مشورہ پسند آیا، وہی بات جو عمر کی تھی وہ اللہ کی وحی بن گئی، قرآن کی آیت بن گئی. جن کی زبان پر قرآن بولے وہ عمر بن خطاب. اور پھر عمر کی زبان حکومت بتاؤں میں آپ کو، منبر ہے، جمعہ کی نماز، خطبہ دے رہے ہیں. اچانک یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، پھر خطبہ دینا شروع کیا. لوگوں نے کہا یہ عمر کو کیا ہو گیا اچانک، عمر کو کیا ہو گیا. کچھ مہینے بعد ایک لشکر جو ایران میں جنگ کر رہا تھا مشرکین سے، وہ مدینے آیا. کہا کیسے تم جیتے؟ کہا ہماری ہار تو یقینی ہو گئی تھی، لیکن اچانک آواز آئی حضرت عمر کی، مدینے میں بیٹھے ہیں، آواز ایران نہاوند پہنچ رہی ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور لو. اس لیے کہ دشمن کا لشکر دائیں اور بائیں دونوں طرف سے آ رہا تھا. اگر وہ پہاڑ کی اور نہ لیتے تو دونوں کے بیچ میں پھنس کر کے شہید ہو جاتے. فرمایا ہمیں بچانے والے مدینے میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں. اللہ اللہ. ارے میں کہتا ہوں نادانوں، عمر جس کے غلام ہیں، سبحان اللہ. ہاں ارے غلام کی یہ شان ہے کہ اپنے ماننے والوں کی مشکل کشائی مدینے میں بیٹھ کر ایران میں کر رہے ہیں. تو بتاؤ عمر کے آقا اگر مدینے میں بیٹھ کر ہم ہندوستان کے غلاموں کی مشکل کشائی کریں تو اس میں کون سا شرک ہوگا؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم ابھی اس برے مذہب کے لعنت کی. اور سنو، صرف ہواؤں پہ نہیں، عمر کی حکومت بتاؤں میں آپ کو. ایک مرتبہ دریائے نیل، غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص، تو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا مصر کا. آج بھی وہ دریا بہ رہی ہے، دریائے نیل. اور دریائے نیل کے پانی کی بڑی فضیلت ہے. کہا جاتا ہے کہ جو دریائے نیل کا پانی پیتا ہے تو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے. دریائے نیل کی بڑی برکتیں ہیں. اس دریائے نیل نے جناب یوسف کے بھی قدموں کو چوما، جناب موسیٰ کے بھی قدموں کو چوما، جناب عمر کے بھی قدموں کو چوما، حضرت سعد کے بھی قدموں کو چوما. بڑی یادگاریں ہیں دریائے نیل.
اللہ کبھی موقع دے تو انشاءاللہ ہم بھی دے دیں گے. اب آپ دیکھیں وہاں کا دستور یہ تھا کہ دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ بہنا بند کر دیتا تھا. پھر مصر والے کیا کرتے تھے؟ ایک خوبصورت جوان لڑکی کو جو کنواری ہو اسے دلہن بنا کر کے لاتے تھے اور دریائے نیل کے سامنے اس کو ذبح کرتے تھے, اس کی بھینٹ چڑھاتے تھے, اور پھر جب اس کی لاش دریائے نیل میں ڈالتے پھر جا کر کے دریائے نیل جاری ہوا. حضرت جو گورنر تھے وہاں کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس چیز کی اجازت تمہیں نہیں دیتا کہ تم کسی جان کو ہلاک کرو. پھر کہا میں عمر بن خطاب سے پوچھتا ہوں. انہوں نے خط لکھا مدینے. حضرت عمر نے کہا خبردار کسی کو ہلاک کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. کہا یہ خط تو گورنر کے لیے اور یہ جو دوسرا خط ہے نا یہ دریائے نیل کے لیے. دریائے نیل کے لیے کہا دریائے نیل میں ڈال دے. اب جیسے ہی عمر بن خطاب کا خط دریائے نیل کے اس پانی میں پڑا جو رک گیا تھا, دریائے نیل اپنی آب و تاب کے ساتھ روانی کے ساتھ پھر سے جاری ہو گیا. کسی نے پوچھا عمر آپ نے لکھا کیا تھا؟ تو کہا میں نے بس ایک بات لکھی تھی کہ اگر تو تیری مرضی سے چلتی ہے اے دریا, تو تیری مرضی سے چلتا ہے تو عمر کو تیری حاجت نہیں, اور اگر تم اللہ کے حکم کے غلام ہے, اللہ کے حکم کی پابند ہے, تو اللہ کا بندہ عمر تجھے یہ کہتا ہے کہ تو بہنا شروع کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ پانی بھی جن کی بات نہیں, بلکہ پانی تو پانی ہے. اگر کوئی سچی توبہ کرے نا تو شراب بھی عمر کی نظر سے دودھ بن جاتا ہے. اور بس ایک آخری بات اس کر کے گفتگو کو ختم کروں. یہ تذکرہ عمر بن خطاب کا ہے. کون عمر؟ ایک انگریز نے کہا تھا, انگریز نے, آج بھی اس کی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا تھا عمر کو 10 سال ملے. کتنے؟ 10 سال. اور دنیا کا 1/3 حصہ, 1/3 حصہ اسلام کے پرچم کے نیچے آ گیا. کہ اگر عمر کو اور 10 سال ملتے تو پوری دنیا میں صرف اسلام اسلام اور اسلام ہی رہتا. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. ایک مرتبہ مزدوری کر رہے تھے کھیت میں, بہت توجہ سے سنیں. عمر بن خطاب مزدوری کر رہے تھے کھیت میں, امیر المومنین ہے, لیکن کیفیت یہ ہے کہ بیت المال سے بڑی مختصر چیز لیتے ہیں اور مزدوری کھیت میں. مزدوری کرتے کرتے اب عرب کی دھوپ, سبحان اللہ, جس نے حج کیا ہے وہ جانتا ہے کیا دھوپ ہے عرب کی, سبحان اللہ. دوپہر کا وقت عمر کھیت میں اوپر جو کپڑا آپ نے پہنا تھا, چادر ہوئی تھی, وہ چادر سرک گئی, کھسک گئی, ہٹ گئی, اور اس سورج نے اپنا جلال دکھایا. عمر کو پیٹھ پر لگا چٹکا. ہوتا ہے نا کہ آدمی اگر ایک جگہ ہی, وہ آپ بچے دیکھتے ہو کہ ماچس کا کھیل کھیلتے ہیں, اگر ایک ہی جگہ شوق اگر رکھ دیا جائے تو پھر وہ آگ بھڑک دیتی ہے. تیزی ایسی ہوتی ہے سورج کی شوق. حضرت عمر بن خطاب کو چٹکا لگا. اب آپ دیکھیں عمر ہے, آپ نے کام کرتے کرتے یوں نظر کی سورج کی طرف, پیٹھ پر چٹکا لگا. خدا کی قسم مدینے والوں نے دیکھا کہ عمر کی نگاہ کی تاب آسمان کا سورج نہ لا سکا.
اور سورج چھپ گیا، دن میں رات ہو گئی، اوجل ہو گیا سورج۔ اللہ پھر کچھ دیر بعد وہ نمودار جب عمر کا جلال کچھ ٹھنڈا ہوا۔ یہ ہے نظر عمر، یہ ہے سوال عمر کہ حکومت چاند و سورج پر بھی چلے، حکومت ہواؤں پہ بھی چلے، حکومت سمندر پر بھی چلے۔ وجہ کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو عمر بن خطاب کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے عشق رسول کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ 26 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا، ایک روایت کے مطابق 26 تاریخ 26 ذی الحجہ کوئی آپ شہید ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق 4 دن آپ زخمی رہے۔ آپ دعا کیا مانگتے تھے معلوم؟ لوگ آپ کی دعا پہ تعجب کرتے تھے۔ ہم سب کو پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ عمر بن خطاب مانگتے تھے دعا، مولا ہماری دعا زیادہ سے زیادہ ایمان پہ موت دے، ہے نا؟ لیکن عمر بن خطاب کی دعا کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب کی دعا تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ دعا عمر بن خطاب، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، شہادت کی۔ میں بستر پر نہیں مرنا چاہتا، میں بیماری میں نہیں مرنا چاہتا، میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، اور وہ بھی تیرے نبی کے شہر میں۔ لوگ حیران تھے، عمر کیسی دعا کر رہے؟ مدینہ اسلام کا کیپٹل ہے، کیپٹل میں امیر کو کوئی کیسے شہید کر سکتا ہے؟ لیکن جب نیت سچی ہوتی ہے نا پھر اللہ دعائیں بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت دے، عمر بن خطاب کی شہادت کا صدقہ۔ اور آپ بھی اگر دعا مانگ سکو، اگر آپ کا دل اجازت دے تو مجھے آپ کے دل کی کیفیت نہیں پتہ۔ ہر کسی کا ایمان الگ الگ درجے میں ہوتا ہے، کوئی تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ جنت سب کو چاہیے، جنت سب کو چاہیے، لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ واہ 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 واہ۔ آقا علیہ السلام دن میں 5 مرتبہ اللہ سے شہادت کی دعائیں مانگتے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے۔ ہم تو کہتے کہ مولا اچھی موت آ جائے، ایسی آ جائے کہ وہ بال میں سے بال نکل جائے آگے میں سے۔ ہاں قسم خدا کی شہید کی موت ایسی ہوتی ہے، شہید کی موت ایسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا گیا، پیچھے سے فیروز ابو لولو فیروز، شیعوں نے ایک فرضی مزار علاج پہ بنا رکھی ہے ابو لولو فیروز کے نام کی، جبکہ اس کو تو وہیں پہ ختم کر دیا گیا تھا قصاص کے طور پر۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا بغض عمر، ایک شیعہ تھا، اس نے اپنے 2 گدھے خریدے۔ اب دیکھیے گستاخی کرنے والوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، اور ایک گدھے کا نام معاذ اللہ اس نے ابو بکر رکھا اور ایک کا عمر رکھا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کے خبر دی، تو آپ نے کہا کہ اسے اس کی گستاخی کا مزہ بہت جلد مل جائے گا۔ ہوا یہ کہ انہی گدھوں نے اسے اپنے ٹاپوں سے روک کر مار دیا۔ نام بھی جس کا عمر ہو جائے نا وہ گدھا بھی اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اپنا کون ہے اور دشمن کون ہے۔ اللہ ہمیں گستاخ صحابہ سے بچائے، ان سے محبت کرو، محبت۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جس دن حضور نے کہا نا کہ مرنے کے بعد
اسی کے ساتھ وہ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا. تو صحابہ کہتے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کیونکہ ہم محبت ابو بکر سے کرتے تھے, محبت عمر سے کرتے تھے. ہمیں یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ابو بکر اور عمر کے ساتھ ملے. اب آپ دیکھیں حضرت عمر زخمی دودھ پیتے ہیں تو دودھ بہ رہا ہے, ایسا ہوا. اس حالت میں آپ نے ہاتھ رکھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اب آپ کو میں عقیدہ بتاتا ہوں. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کا ولی, میں نبی تو نہیں ہے, لیکن آقا نے کہا صرف عمر کے لیے کہا اور کسی کے لیے نہیں کہا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ہاں, یہ شان صرف عمر کی ہے اور کسی کے لیے نہیں کہا, نہ ابو بکر صدیق کے لیے نہ کسی اور صاحب. اب میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری آئے اور کہنے لگے اے عمر, اگر تم چاہو تو تمہاری موت ٹل سکتی ہے. جملوں پہ غور کرو, بولنے والا کوئی آپ اور میری طرح جاہل نہیں بول رہا, صحابی بول رہا, ابو موسیٰ اشعری بول رہے ہیں, بڑے صحابی ہیں. گویا انہوں نے ایک عقیدہ بتا دیا کہ ولیوں کو اللہ نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں, بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں, مجھے اپنے رب سے ملنا ہے, مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ عمر بن خطاب کا سایہ ہمارے سروں پر بھی ہے, ہماری نسلوں کو بھی اللہ ابو بکر و عمر کی محبت عطا فرمائے, بچے پاک کی محبت عطا فرمائے, عثمان غنی مولا علی کی محبت عطا فرمائے اور ان کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.